بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خندق اور صحابہ کرام کی بہادری۔ محاصرہ کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانی دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ کہیں مہاجرین و انصار ہمت نہ ہار جائیں، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ قبیلہ غطفان کے سردار عینہ بن حسن سے اس شرط پر معاہدہ کر لیں کہ وہ مدینہ کی 1/3 پیداوار لے لیا کرے اور کفار مکہ کا ساتھ چھوڑ دے۔ مگر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتر چکی ہے تو جب تو ہمیں اس سے انکار کی مجال ہی نہیں، پھر ہم کو اس انکار کی مجال ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ ایک رائے ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم کفر کی حالت میں تھے اس وقت تو قبیلہ غطفان کی سرکش کبھی ہماری ایک کھجور نہ لے سکے، اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو لوگوں کو اسلام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی عزت سے سرفراز فرما دیا ہے تو بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ ہم اپنا مال ان کافروں کو دے دیں؟ ہم ان کفار کو کھجوروں کا انبار نہیں بلکہ نیزوں اور تلواروں کی مار کا تحفہ دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو پورا اطمینان ہو گیا۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113۔ خندق کی وجہ سے دست بدست لڑائی نہیں ہو سکی۔ خندق کی وجہ سے دست بدست لڑائی نہیں ہو سکتی تھی اور کفار حیران تھے کہ اس خندق کو کیوں کر پار کریں گے، مگر دونوں طرف سے روزانہ برابر تیر اور پتھر چلا کرتے تھے۔ آخر ایک روز عمرو بن عبدود اور اکرمہ بن ابو جہل و حبیرہ بن ابی وہب نے و درار بن اختاب وغیرہ کفار کے چند بہادروں نے بنو کنانہ سے کہا کہ اٹھو، آج مسلمانوں سے جنگ کر کے بتا دو کہ شاہ سوار کون ہے۔ چنانچہ یہ سب خندق کے پاس آ گئے اور ایک ایسی جگہ سے جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی گوڑا کدا کر خندق کو پار کر لیا۔ انہوں نے گھوڑا کدا کر چھلانگ لگوا کر یعنی خندق کو پار کر لیا۔ عمرو بن عبدود مارا گیا۔ سب سے آگے عمرو بن عبدود تھا۔ یہ اگرچہ 90 برس کا خراٹ بڈھا تھا مگر 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر باغ نکلا تھا اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ یہ آگے بڑھا اور چلا کر مقابلہ کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلہ کو آتا ہے؟ تینوں مرتبہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روکا کہ اے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ عمرو بن عبدود ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عرض کیا کہ جی ہاں، میں جانتا ہوں یہ عمرو بن عبدود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حیدر کرار
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقدس ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل تو علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مدد فرما۔ حضرت اسداللہ غالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں اس طرح مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے عمرو بن عبدود تو مسلمان ہو جا۔ عمرو بن عبدود یہ مجھ سے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمرو بن عبدود یہ مجھے منظور نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ عمرو بن عبدود ہنس کر کہا کہ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمرو بن عبدود آخر تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن ابی طالب۔ عمرو بن عبدود اے بھتیجے تم ابھی بہت ہی کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لیکن میں تمہارا خون بہانے کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ عمرو بن عبدود خون کھلا دینے والے یہ گرم جملے سن کر مارے غصہ کے آپے سے باہر ہو گیا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیدل تھے اور یہ سوار تھا۔ اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا اور حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حضرت شیر خدا نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈال اور امامہ کو کاٹتے ہوئے پیشانی پر لگی۔ گو بہت گہرا زخم نہیں لگا مگر پھر بھی زندگی بھر یہ تغرا آپ کی پیشانی پر یادگار بن کر رہ گیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر للکار کر آپ نے فرمایا اے عمرو سنبھل جا اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر اسداللہ غالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ذوالفقار کا ایسا جپا تلا ہاتھ مارا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی اور وہ تلملا کر زمین پر گرا اور دم زدن میں مر کر فنار ہو گیا اور میدان کا رزار زمان حال سے پکار اٹھا۔ میدان کا کار زار زبان حال سے پکار اٹھا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے عمرو بن عبدود کی زرہ کیوں نہیں اتار لی؟ سارے عرب میں اس سے اچھی کوئی زرہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالفقار کی مار سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس لیے حیا کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114 اور 15۔ نوفل کی لاش۔ اس کے بعد نوفل غصہ میں بپھرا ہوا میدان میں نکلا اور پکارنے لگا کہ میرے مقابلہ کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اس پر بجلی کی طرح جھپٹے اور ایسی تلوار ماری کہ وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور تلوار زین کو کاٹتی ہوئی گھوڑے کی کمر تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری تلوار کی تو مثال نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ تلوار کیا چیز ہے؟
کلائی میں دم، خم اور ضرب میں کمال چاہیے۔ حبیرہ اور درار بھی بڑے تنتنا سے آگے بڑھے، مگر جب ذوالفقار کا وار دیکھا تو لرزہ براندام ہو کر فرار ہو گئے۔ کفار کے باقی شہسوار بھی جو خندق کو پار کر کے آ گئے تھے وہ سب بھی بھاگ کھڑے ہوئے، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تو اس قدر بدحواس ہو گیا کہ اپنا نیزہ پھینک کر بھاگا اور خندق کے پار جا کر اس کو قرار آیا۔ زرقانی جلد نمبر 2۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ نوفل کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا، اور بعض نے یہ کہا کہ نوفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑے کو کدا کر خندق کو پار کرنا چاہتا تھا کہ خود ہی خندق میں گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ بہرحال کفار مکہ نے 10,000 درہم میں اس کی لاش کو لینا چاہا تاکہ وہ اس کو اعزاز کے ساتھ دفن کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رقم لینے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم کو اس لاش سے کوئی غرض نہیں، مشرکین اس کو لے جائیں اور دفن کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141۔ اس دن کا حملہ بہت ہی سخت تھا۔ دن بھر لڑائی جاری رہی اور دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کا سلسلہ برابر جاری رہا، اور کسی مجاہد کا اپنی جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ ایک جگہ سے خندق کو پار کر لیا اور بالکل ہی ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ اقدس پر حملہ آور ہو گیا، مگر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور 200 مجاہدین کو ساتھ لے کر دوڑ پڑے اور خالد بن ولید کے دستہ کے ساتھ دست بدست کی لڑائی میں ٹکرا گئے اور خوب جم کر لڑے، اس لیے کفار خیمہ اطہر تک نہ پہنچ سکے۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117۔ اس گمسان کی لڑائی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ نے وادی بطحان میں سورج غروب ہو جانے کے بعد نماز عصر قضا پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی اور کفار کے حق میں یہ دعا مانگی: ملا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ حتی غابت الشمس۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 590۔ اللہ ان مشرکوں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ان لوگوں نے ہم کو نماز وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جنگ خندق کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرمائی: اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزی مل احزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 590۔ اے اللہ عز و جل، اے کتاب نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، سبحان اللہ، تو ان کفار کے لشکروں کو شکست دے دے۔ اے اللہ عز و جل، ان کو شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب ملا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر جب کہ کفار مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور کسی کے لیے شہر سے باہر نکلنا دشوار تھا،
3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو قوم کفار کی خبر لائے۔ تینوں مرتبہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، یہ کہا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر لاؤں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جان نثاری سے خوش ہو کر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکل نبی حواری و ان حواری الزبیر، بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 590۔ ہر نبی کے لیے حواری مددگار خاص ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت سے حواری کا خطاب ملا جو کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملا۔